السلام علیکم۔ آج 3 دسمبر ہے اور اس وقت تقریباً رات کے 8 بجنے والے ہیں۔ تازہ ترین جو کچھ سافٹ ویئر اے آئی ٹولز اور دنیا کے مختلف موسمی ماڈل کے مطابق پاکستان عرب خطے میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی، اس کے بارے میں تفصیل سے آج ایک نئی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان میں اور عرب خطے میں ونٹر کی جو ویو ہے اس کی کیا صورتحال رہنے والی ہے۔ دنیا کے تازہ ترین موسمی ماڈل کے مطابق اس ہفتے میں، یعنی کہ جو ابھی ہفتہ چل رہا ہے، اس ہفتے میں تبوک کا ایریا، لبنان، شام اور اردن کا ایریا، یہاں پر شدید ترین موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عراق میں شدید ترین بارش ہوگی، اسرائیل میں، فلسطین، غزہ، خان یونس کے ایریا میں شدید ترین بارش ہو سکتی ہے، مدینہ منورہ میں، اس کے علاوہ کچھ بارشیں جدہ میں، مکہ مکرمہ کے پاس، طائف کے پاس، اس کے علاوہ حائل کا علاقہ ہوگا، کویت کا علاقہ ہوگا، یہاں پر شدید ترین موسلادھار بارشیں چند جگہوں پر ہو سکتی ہیں۔ عرب میں رہنے والے تمام پاکستانی حضرات کے لیے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شدید ترین موسمی سسٹم عرب خطے کو متاثر کرے گا، یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب میں پاکستان کی مجموعی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں آنے والے اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران سردی کے شدید ترین امکانات موجود نہیں ہیں۔ کراچی کا جو ٹیمپریچر ہوگا، زیر سندھ کا ٹیمپریچر ہوگا، وہ 10 سے 12 سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ اس کے علاوہ سندھ کے مختلف حصوں میں ٹیمپریچر 9 سے 10 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوگا۔ جنوبی وسطی اور بالائی پنجاب میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 5 سے 7 سینٹی گریڈ پر اور چند جگہوں پر 4 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اس سے کم ٹیمپریچر کے امکانات نظر نہیں آتے، شدید سردی کے امکانات نظر نہیں آتے۔ لیکن بلوچستان میں کوئٹہ، ذوب، کلات، رولالائی کا ایریا ہوگا، یہاں پر ٹیمپریچر مائنس میں جا سکتا ہے، -4 -5 میں جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ اگلے 10 سے 15 دنوں کے بعد پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں سردی کی شدت میں غیر معمولی طور پر کمی آئے گی۔ جیسا کہ میں نے اپنے اس چینل پر 1 مہینے پہلے بتایا تھا کہ پولر ورٹیکس کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی، تو وہ ٹوٹ گئی ہیں 2 ہفتے پہلے، اور اس کی شدت اب امریکہ میں محسوس کی جا رہی ہے، کینیڈا میں بھی محسوس کی جائے گی۔ اب مزید کچھ ماڈلز آئے ہیں۔ اس ماڈل کے مطابق جو سعودی عرب کا جو ریڈ سی کا ایریا ہے، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، تبوک، حائل، خیبر، یہاں پر جو ہے شدید ترین بارش کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ جو جارڈن کا ایریا ہے، لبنان، اردن کا ایریا ہے، فلسطین، عراق کا ایریا ہے، اور ایران میں شدید ترین بارش کے امکانات ہیں۔ اس وقت تک کے کچھ موسمی ماڈل جو ہے پاکستان میں جو بارش کے امکانات دکھا رہے ہیں وہ 18 دسمبر کے بعد دکھا رہے ہیں۔ 18 دسمبر سے پہلے ایک کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم آئے گا جو پاکستان میں گلگت بلتستان کے ایریا کو اور بالائی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کچھ ہلکی بارش اور ہنزا، ناران، کاغان، اسکردو کے ایریا میں برف باری دے گا۔ یہ اس ہفتے میں ایک سسٹم جو ہے وہ آئے گا، لیکن یہ سسٹم کمزور ہوگا۔ اب پاکستان کی مجموعی موسمی صورتحال اس ماڈل کے مطابق، جیسے کہ آپ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18 دسمبر کے بعد پاکستان میں ایک ویسٹرن ڈسٹربنس آنے کی امید ہے، مغربی ہواؤں کے آنے کی امید ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے اس چینل پر اور ٹک ٹاک پر مسلسل بتاتا رہا ہوں کہ سہارا ڈیزرٹ ساؤتھ افریقہ میں جو افریقہ کا ایریا ہے، براعظم افریقہ کا ایریا، یہاں پر جو ہے وہ شدید ترین موسلادھار بارشیں ہوں گی، تو وہ بارشیں آپ آنے والے چند دنوں کے اندر ہوں گی، اور یہاں پر آپ کو ایک تاریخی ریکارڈ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، جس کے بعد اس سسٹم کا آہستہ آہستہ پھیلاؤ اور خطے میں ہوگا۔ اس کے بعد اس سسٹم کا پھیلاؤ پاکستان کی جانب بھی ہو سکتا ہے۔ اس سرکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکل میں ابھی تک جو سعودیہ اور عمان کا ایریا ہے، متحدہ عرب امارات کا ایریا ہے، یہاں پر ابھی تک کچھ بارش کے ان جگہوں پر امکانات موجود نہیں ہیں، لیکن آنے والے اگلے 15 سے 20 دنوں کے بعد ان علاقوں میں بارش کے امکانات کچھ نظر آتے ہیں۔ اب جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لو پریشر جو ہے وہ اس وقت افریقی خطے پہ جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے بعد یہ عرب خطے میں اور پھر تیسرے ہفتے میں جو دسمبر کا تیسرا ہفتہ ہوگا، پھر یہ پاکستان کو متاثر کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان میں اس وقت تک کوئی بھی بڑا سسٹم نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان میں اس وقت بارش کی شدید کمی ہے، اور پاکستان کی صورتحال اس وقت آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ماڈل اور دکھاتا ہوں۔ اس ماڈل کے مطابق، جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شدید ترین جو سسٹم ہے وہ اٹلانٹک سے، یورپ سے افریقہ میں داخل ہوں گے، جیٹ اسٹریم چلے گی، اس کے بعد
یہ عرب خطے میں داخل ہوں گے، اور اس ہفتے میں عرب خطے کے مختلف علاقوں میں بارش کی امید ہے، لیکن بارش کا جو بھرپور اسپیل آئے گا وہ عرب ممالک میں 12 سے 13 دسمبر کے بعد آئے گا، اور سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پاکستانی حضرات جتنے بھی ہمارے بھائی وہاں کام کرتے ہیں، اس دوران ان کو خصوصی طور پر ریڈ الرٹ رہنا ہوگا، کیونکہ سیلابی صورتحال کے دوران جو ہے جان کی جو ہے بہت خطرات ہو سکتے ہیں، جان جانے کے اور املاک کے بھی خطرات ہوتے ہیں۔ تو اس دوران آپ لوگ سب کو احتیاط کرنی ہوگی، جس کے بارے میں آپ کو تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ وقتاً فوقتاً اپنے اس چینل پر بتاتا رہوں گا۔ افریقن خطے میں جو ڈیزرٹ پر بارش ہوگی وہ ایک تاریخی نوعیت کی بارش ہوگی، اور اس بارش کے بعد عرب خطے میں اور افریقن بر اعظم میں کا سینیریو بالکل چینج ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں نے ٹک ٹاک پر بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور مزید ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور تمام صورتحال سے آپ کو بتاتا رہوں گا۔ مونسون کے بارے میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کو آپ تفصیل سے دیکھیں، اور اس میں تفصیلاً تمام چیزیں بتائی گئی ہیں، اور آہستہ آہستہ پاکستان اور عرب خطے میں جو بھی موسم کی صورتحال بنے گی جس سے کسانوں کو اور عام حضرات کو فائدہ ہوگا، اس کے بارے میں بھی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزیں اب اگلی ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گا۔